جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح دیکھا۔ اللہ کی قسم، آپ کے ہر مشکل کا حل، آپ کے ہر تکلیف کا حل، آپ کی ہر مصیبت سے نجات کا حل اسی وظیفے میں ہے۔ میں نے ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانا ہے آج کہ آپ کے ہر مشکل کا حل، آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر اس وظیفے نے کام نہیں کیا تو میں آپ کا مجرم، کیونکہ کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دشمنوں سے پریشان ہے، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے من پسند کی، کوئی مالی مشکلات سے پریشان، کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں، اور کوئی جادو سے پریشان ہے، کوئی جنات سے پریشان ہے، کسی کے کاروبار نہیں چل رہا، تو کسی نہ کسی پریشانی میں آج کل سلمان پھنس گئے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں جو صحیح بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل مجھے پتہ ہے کہ ہر کوئی پریشان، کیونکہ مجھے واٹس ایپ پہ اتنے میسج آتے ہیں کہ اکثر مجھ سے رہ بھی جاتے ہیں ان کے رپلائی کرنا، کیونکہ بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں میسج پڑے ہیں، تو جواب سب کو دیتا ہوں لیکن بہت لیٹ ہو جاتا ہے کسی کا جواب، کیونکہ کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دشمنوں سے پریشان ہے، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے من پسند کی، اس کا کوئی محبوب ہے، اس کی سے شادی نہیں کرتا، کوئی اس چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی مالی مشکلات سے پریشان ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں، اور کوئی جادو سے پریشان ہے، کوئی جنات سے پریشان ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو کسی نہ کسی پریشانی میں آج کل مسلمان گرے ہوئے ہیں، مسلمان پھنس گئے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں جو ہر مشکل کا حل اس میں موجود ہے، جو ہر پریشانی کا حل اس وظیفے میں موجود ہے، اور ایسا یقینی حل کہ اس وظیفے کے بعد آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وظیفہ کا اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کوئی نہیں پڑھتا تو اس کا وظیفہ کام کرے گا بھی نہیں، میں اجازت دوں گی تو کام نہیں کرے گا۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ، عورتیں اپنے گھروں میں اور مرد حضرات اپنے مساجد میں جماعت کے ساتھ۔ دوسری شرط، آپ کو رزق حلال کی طلب کرنی ہے، ہمیشہ حرام سے بچ کر رہنا ہے۔ اور تیسری شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔ تو اگر آپ اللہ پر یقین اور اعتماد کے ساتھ ایک وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرما لیتے ہیں، اور آپ کا وظیفہ، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر شک کریں گے کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، میں نے تو بہت وظائف پڑھے ہیں کبھی کام نہیں ہوا، تو آپ کو شک ہو رہا ہے اللہ پر، اسی ظن، اسی گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں، آپ کی دعا، آپ کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، وظیفے ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں گے، اور پھر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو میں آپ کا مجرم ہوں گا۔ تو جو مجرم کی سزا وہ میری سزا۔ اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، دل سے وظیفہ پڑھیں اور وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ دیکھو،
آپ کا مشکل کیا ہے، آپ کو کون سی پریشانی لاحق ہو گئی، اس کی فکر نہ کریں کہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے۔ جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ حاجت پورا ہوگا، وہ مشکل پورا ہوگا، ختم ہوگا، وہ مصیبت ٹھل جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ درس میں مصروف تھے، ایک شخص آیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت نے دعا نہیں فرمائی، حضرت نے وظیفہ بتا دیا کہ بھائی استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد دوسرا شخص آیا کہ حضرت میں مالی پریشانی سے دوچار ہوں، بہت غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی دعا نہیں کی، وظیفہ دیا کہ استغفار کرو، توبہ کرو، آپ کو انشاءاللہ آپ کی غربت ختم ہو جائے گی۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میرا اولاد نہیں، میرے لیے دعا کرو۔ حسن بصری نے فرمایا استغفار کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دے گا، اولاد دے گا۔ ایک چوتھا شخص آیا، اس نے اپنے باغات، اپنے فصلوں کی پیداوار کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ درس کے بعد طلباء نے، شاگردوں نے پوچھا حضرت 4 مختلف لوگ آئے، مختلف اشکال، مختلف سوالات لے کر آئے، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو سب کے مشکلات الگ الگ، سب کے مسائل الگ الگ، لیکن آپ نے ایک ہی وظیفہ دیا استغفار کرو۔ تو حضرت نے فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، قرآن سے دیا ہے۔ کیسا بھائی؟ تو اس نے کہا سورہ نوح نکالو۔ سورہ نوح میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ دیا کہ بھائی بارش نہیں ہوتی، استغفار کرو، بارش اللہ تعالیٰ، اگر آپ استغفار کرو گے، اللہ کے سامنے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ آپ استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، آپ مال اور اولاد اپنے بیٹوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کو باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب کچھ دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں پتہ چلا کہ استغفار ہر مسئلے کا حل ہے، یقینی حل ہے۔ آپ ابھی کہیں گے میں تو ہزاروں استغفار کرتا ہوں، کیونکہ ایسے میسج مجھے آئے ہیں واٹس ایپ پہ کہ حضرت میں 3000 روزانہ 3000 بار استغفار کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 5000 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، اس لیے آپ کا کام نہیں کر رہا۔ اللہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، قرآن کس کا کلام ہے؟ سورہ نوح کس نے نازل فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کس نے فرمایا؟ وظیفہ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ کام نہیں ہو رہا تو آپ جھوٹے ہیں یا اللہ؟ آپ جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کا وظیفہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ اب میں بتا دیتا ہوں۔ آپ استغفار پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ زبانی جمع حرج، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 5 دفعہ پورا ہوا۔ استغفار کا یہ طریقہ ہے۔ آپ نے کبھی اپنے گناہوں کو سوچ کر استغفار کیا؟ ہم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو آپ نے کبھی اس طریقے سے استغفار کیا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں؟
اب مجھے اس کا جواب دیں، آیا جو شرائط میں نے دیے ہیں بتا دیے ہیں انہی ہدایات کے مطابق آپ نے کبھی استغفار کیے ہیں؟ اب میں بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں بہنوں، پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہونے والی اگر آج کے وظیفے پر عمل کیا، آج میرے ہدایت پر عمل کیا تو آپ کے تمام مسائل کا حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کے تمام مسائل کا حل اس وظیفے میں موجود ہے۔ یہ نہ کہیں کہ مجھے تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس وظیفے سے ختم ہوگا انشاءاللہ۔ ختم نہ ہوا تو میں مجرم۔ تو آپ نے اس طریقے سے استغفار شروع کرنا ہے۔ جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اس کو ایک تو ہم اس پر نادم ہوں۔ توبہ اور استغفار کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ گناہ پر نادم ہو کہ بھئی یہ گناہ میں مجھ سے کیوں سرزد ہوا، آپ اس پر خفا ہوں، پھر اس گناہ کو چھوڑ دیں جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اور ارادہ کر لیں پکا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرائط توبہ استغفار، توبہ اجمالی کے لیے شرائط ہیں 3۔ پھر اس کے لیے توبہ تفصیلی ہے، آپ سے جو نمازیں قضا ہوئے ہیں اس کو بھئی قضا شروع کرنا ہے، ادائیگی۔ جو روزے آپ سے رہ گئے ہیں، جس کے حقوق آپ سے طلب ہوئے ہیں ان کو تو ادا کرنا ہے نا، یا ان سے معاف کرانا ہے۔ تو آپ ان شرائط کے ساتھ توبہ کریں تو آپ روزانہ آپ نے 1200 مرتبہ 40 دن تک 40 دن تک انہی شرائط کے مطابق استغفار کرنا ہے، جو بھی استغفار ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کم از کم 1 یا 3 بار روزانہ اگر سید الاستغفار بھی پڑھیں تو بہت بہتر۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ خوب دل سے 1200 مرتبہ روزانہ کریں، 40 دن میں انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل، 40 دن میں آپ کی تمام پریشانیاں ختم، 40 دن میں آپ کے تمام قرضے ختم، 40 دن میں آپ کی غربت ختم، 40 دن میں آپ کو دشمنوں سے نجات، 40 دن میں آپ کو جادو سے نجات، 40 دن میں آپ کو جنات سے نجات، آپ کی ہر پریشانی کا حل 40 دن میں۔ اب ان ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ ویڈیو سن کر فوری شروع کریں، اور انشاءاللہ العزیز پھر 40 دن کے بعد آپ نے روزانہ کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کرنے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کو پالے گا۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، استغفار ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل۔ آپ غلط استغفار پڑھتے ہیں، آپ کا طریقہ غلط ہے، اس لیے آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا۔ اس صحیح طریقے سے آج یہ وظیفہ شروع کریں اور مزے اڑائیں انشاءاللہ۔ خوشیاں ہی خوشیاں آپ کا مقدر۔ آپ اگر غریب ہیں مالدار بن جائیں گے، جادو
جادو سے پریشان ہے، جادو کے اور جادوگروں کے پرہچے اڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو من پسند کی شادی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کا حل اس وظیفے میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔